سب سے زیادہ خوشی کا موقع اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل کو طبع کروایا۔ شیخ آپ کی زندگی کی سب سے پہلی کتاب وہ کون سی تھی؟ اور اب جو آپ ماشاءاللہ اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ مقبول عام جو ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ جب میں نے اہم محدثین کا مطالعہ کیا تو ان کا بھی یہی منہج ہوتا تھا، ایک کام شروع کرتے تھے اس کو مکمل کرتے تھے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حافظ اللہ، آپ ان سے بھی بڑے متاثر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسند احمد کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کی رحمت سے وہ ایک ٹیم ورک تھا، وہ اس پر بھی ہمارا کام ہے۔ پھر الجامع الکامل ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تھا، اس پر بھی اللہ نے مجھے کام کا موقع دیا۔ پھر شرح صحیح مسلم میری 6 جلدوں میں، وہ میں 12 سال پہلے لکھ چکا تھا۔ شیخ آپ کی کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، اس کا منہج کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ یعنی تاریخ میں یہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ گزرے ہیں کہ انہوں نے 15-20 اصطلاحات پر مستقل کتابیں لکھی، تو میری چاہت ہے کہ میں وہی دور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو دوبارہ سے میں ان کی یاد تازہ کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں طلحت الرزام اور آپ دیکھ رہے ہیں انا اسٹوڈیو کی نئی ایپیسوڈ بزم علماء۔ بیک وقت مصنف مدرس مبلغ لثانی وہ ہیں ہمارے ممدوح ابن بشیر الحسینوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہماری دعوت کو قبول کیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ویاکم بارک اللہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے آپ اپنی ذات کا کوئی تعارف کروائیے گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ شیخ محترم ابو رمیسہ محمد ابراہیم بن بشیر بن یعقوب بن عمر ماشاءاللہ۔ بن پلہ الحسینوی الاسری، جہاں پاکستان ختم ہوتا ہے بارڈر ایریا، قصور کا آخری گاؤں وہ ہمارا ہے، حسین خان والا ہٹھاڑ قصبہ، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو میں نے اپنے دادا جی کو دیکھا تھا، وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ تو دادا جی بتایا کرتے تھے کہ پہلے اور بعد میں کوئی عالم نہیں گزرا، تو مجھے شوق تھا۔ ساری محنت مزدوری کرنے والے ہیں، زیادہ سکول بھی زیادہ ہماری فیملی نہیں پڑھی لکھی، ٹھیک ہے۔ نارمل تھوڑی بہت، کوئی میٹرک کوئی ایف زیادہ۔ تو ہم الحمدللہ کل 12 بہن بھائی ہیں۔ ابو جی بشیر صاحب کی زندہ ہیں ابو جی، اللہ پاک انہیں ایمان والی صحت والی زندگی دے۔ آمین۔ تو ہم 12 بہن بھائی ہیں کل، تو باقی سارے اپنا محنت مزدوری جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ شیخ، جیسے آپ اٹیچ ہیں دین کے ساتھ، کیا پیچھے سے بھی پس منظر ایسا ہی ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ دین کے ساتھ اٹیچ ہے؟ نہیں، میں پہلا ہی عالم دین ہوں، دین کی طرف پہلا ہی۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے تو ماشاءاللہ حق ادا کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی قبول فرمائے، کوششیں کاوشیں قبول فرمائے۔ تو شیخ، تعلیم جو ابتدائی ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ میٹرک تک میں اپنے گاؤں میں جو ہائی سکول تھا وہاں ہی پڑھتا رہا، لیکن دین کا شوق مجھے سکول کی 4تھی کلاس میں شوق پیدا ہو چکا تھا، دین کی تعلیم کا۔ ٹھیک ہے۔ اس شوق کے نتیجے میں گیلن ٹھاڑ مدرسہ میں اپنے گاؤں کے ہی قریبی دوست فضیلت شیخ ابو بکر صدیق حسینوی صاحب حافظ اللہ، ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا۔ بچہ تھا چھوٹا سا، پھر بھائیوں نے ڈرایا، پھر واپس آ گیا، 2 مہینے بعد واپس آ گیا۔ تو پھر میں رویا کرتا تھا، میں نے دین پڑھنا ہے۔ امی ابو کہتے چلو 5 کر لے، 5 ہو گئی۔ پھر میں رویا، بھی میں نے دین پڑھنا ہے، کہتے چل 8 کر لے۔ پھر میں رویا، میں نے دین پڑھنا ہے۔ وہ جا کر سکول میں ٹیچروں سے ملے، انہوں نے کہا بھی یہ تھوڑا ذہین ہے، اس کو میٹرک کرا لیں۔ تو میٹرک کے وقت گھر والوں کا یہ ذہن تھا بھی میٹرک کے بعد اس کو کالج میں بھیجنا ہے، اس کو نہیں مدرسے جانے دینا۔ مجھے شوق تھا، یعنی مسجد میں قاری صاحب سے اٹیچ رہا، حفظ کرنا شروع کر دیا، ترجمہ تفسیر پڑھنی شروع کر دی۔ میرے گاؤں میں یوتھ فورس کے نوجوانوں کی ایک لائبریری بھی تھی، اس کے ساتھ میں بچپن میں اٹیچ ہو گیا۔ میرا گاؤں محدثین کا گاؤں تھا، وہاں ایک دلی کے پڑھے ہوئے علماء کی لائبریری بھی تھی، پرانی کتابیں، اس کو میں صاف کرتا، اسی بہانے کو میں کتاب مطالعہ کر لیتا، یعنی وہ شوق تھا کہ خود آپ کا شوق اور دین کی طرف آنا پھر روکا بھی گیا کہ پہلے میٹرک کر لے پہلے یہ، اور آپ نے ابھی میٹرک کا امتحان نہیں ہوا تھا تو میں بھاگ کرنا میں لاہور آ گیا۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے نہیں آنے دینا،
تو میں سر پھر ایسے ہی نہ پھر سارے چپ کر کے بے اس کو پڑھنے دیں. شیخ یہ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اچھا شیخ درس نظامی آپ نے کہاں سے کی؟ شیخ میں نا جامعہ رحمانیہ میں داخل ہوا تھا. استاد محترم شفیق صاحب میرے استاد محترم ہیں، وہ ناظم تھے، انہوں نے میرا انٹرویو لیا تو وہ جو سوال پوچھتے تھے میں تسلی پر جواب دیتا تھا. وہ مطمئن ہو گئے. پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ مجھے چونکہ بچپن سے شوق تھا، سکول میں نا 6 سے 8ویں تک عربی سارے پڑھتے تھے. میں وہ بندہ ہوں، نہم اور دہم کلاس میں بھی میں نے اپنے ہیڈ ماسٹر سلامت صاحب کو مجبور کیا کہ سر میں نے دوڑے مائیے نہیں پڑھنے. پنجابی میں دوڑے ہوتے ہیں، عشقیہ داستانیں ہیں، میں نے کہ میں نے پڑھنے، میں نے عربی پڑھنی ہے. ماشاءاللہ. وہ کہتے پھر سب کو مجبور کرو، منا لو. تو میں نے سب اپنے بھائیوں کو نا 20-30 سب کو قائل آپ نے کیا. ہاں ماشاءاللہ. تو سب نے کہا ہم عربی پڑھیں گے. نحو میں سارے فیل ہو گئے، وہ جٹ ذمہ دار سارے 2-4 بچے باقی سارے فیل ہو گئے. پھر وہ مجھے برا بلا کہنے لگے. بہرحال میں نے کہا سر میں پاس تھا الحمدللہ، میں نے میٹرک بھی عربی سے کرنی ہے. شوق تھا، شعور تھا، کافی محبت تھی. تو شفیق مدنی صاحب نے مجھے نہ کہا بیٹا آپ نا دوسری کلاس میں داخل ہم کرتے ہیں، آپ میں کافی اہلیت ہے. سر میں جامعہ رحمانیہ ہی پڑھا. اچھا شیخ محترم اس سے پہلے بالکل نہیں آپ پہلی کلاس پڑھے ہوئے درس نظامی ہاں کی؟ نہیں اور پڑھا. ڈائریکٹ ہی دوسری میں؟ دوسری میں. ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ یہی ہے کہ آپ کو عربی عبارت پڑھنا آتی تھی؟ ہاں یعنی کہ شوق تھا. میں اچھا شیخ آپ کے معروف جو اساتذہ کرام جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہو ان کا کوئی نام ہی بتا دیجئے. استاد محترم عبدالرشید راشد صاحب، ان سے میں بڑا متاثر ہوں. یعنی دوسری میں داخل ہوا، تیسری کلاس میں انہوں نے مجھے نا تصنیف پر لگا دیا تھا، تحقیق پر لگا دیا تھا. پھر اچھا پھر اسی لیے یہی بھی مشہور ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ تیسری کلاس کے اندر 3 کتابیں لکھ دی ہوئی تھیں. جی سر. جی یعنی کہ سر. آپ کو یہ تحریری میدان میں اتارنے والے ان پیچھے وہ ہے بیٹھ. عبدالرشید راشد صاحب تھے، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں. وہ میں نے اپنے محسنوں کے تذکرے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس میں میں نے تفصیل بیان کر دی ہے. شیخ رمضان سلفی صاحب، شیخ ثناء مدنی صاحب، یعنی ادھر کافی شیوخ تھے ماشاءاللہ. حمزہ مدنی صاحب استاد محترم، وہ بھی میرے استاد ہیں. حسن مدنی صاحب، یہ سارے. عبدالرحمن مدنی صاحب. یعنی جامعہ رحمانیہ میں ماشاءاللہ کافی زیادہ شیوخ سے مجھے موقع ملا. یہاں سب سے اہم بات طلبہ کا لائبریری سے اٹیچ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا فقدان ہے. بالکل ہے. مدرسے جائیں، ہر مدرسے میں لائبریری ہے، تو لائبریری میں کون جا رہا ہے الا من رحم ربی. تو تیسری کلاس میں میں نا جامعہ رحمانیہ کا بڑی لائبریری جو استاد محترم مدنی صاحب کے گھر کے اوپر تھی، 2 کلومیٹر دور تھی، میں ظہر سے لے کر عشاء تک اس لائبریری میں گزارتا تھا. اور کوئی بھی نہیں آتا تو وہاں 500-600 طالب علم تھے، کوئی نہ کوئی لکھتا رہتا. پھر عبدالرشید صاحب کو پتہ چلا رحم اللہ کو کہ یہ بچہ نا مطالعہ بہت کرتا ہے. کہتے بیٹا تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے، یہ منہج اپنانا ہے، ایک چیز کو لینا ہے، جب تک اس پر مکمل دراسہ نہیں کر لینا اگلا موضوع شروع نہیں کرنا. یعنی کہ ایک موضوع پکڑنا، عبور حاصل کرنا اس پہ، پھر اگلا موضوع لکھنا ہے، اس کو اس پر کتاب لکھ دینی ہے. شیخ آپ تو بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا صدقہ جاری ہیں شیخ عبدالرشید. یعنی جب میں نے ایم محدثین کا مطالعہ کیا تو ان کا بھی یہی منہج ہوتا تھا، ایک کام شروع کرتے تھے اس کو مکمل کرتے تھے. تو اب زمانہ طالب علمی میں میں کوئی 30 کتابیں لکھ چکا تھا، اور وہ بڑی بڑی ہیوی، کچھ عربی میں، کچھ اردو میں، علوم حدیث پر، جرح و تعدیل پر. شیخ آپ کی زندگی کی سب سے پہلی کتاب وہ کون سی تھی؟ اور اب جو آپ ماشاءاللہ اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ مقبول عام جو ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ محترم جو میں نے زمانہ طالب علم میں کتابیں لکھی تھی اس میں ایک ہے بالوں کا معاملہ، 8-10 بار یہ شائع ہو چکی ہے، نیٹ پر بھی ہے، مسلم پبلیکیشن نے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے شائع کی. یہ سب سے پہلی آپ کی کتاب ہے؟ ہاں. اس طرح باقی اصولی کتابیں تھیں. پھر سر نا عقیدے پر میں نے 1 درجن کتابیں شائع کر دی ہیں عقیدے پر. یعنی کہ سوچ ہے کہ وہ میں نے چیزیں لانی ہیں جو کوئی بھی نہیں لا سکا سامنے. تو سلف کا عقیدہ وہ پیچھے تھا ہمارے برصغیر میں، ان پر بہت کم کام ہوا، لیکن کم کام ہوا. تو امام لالکائی رحم اللہ کی کتاب بڑی ضخیم، وہ ہم نے شائع کی اردو میں پہلی دفعہ. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی 7-8 رسائل ہم نے پہلی دفعہ شائع کی عقیدے کے. یعنی کہ منہج کے تحت نہ لگا ہوا. علوم حدیث پر کتابیں ہیں میری کافی، جرح و تعدیل پر ہیں، اللہ علل پر ہیں. صدقہ جاریہ بنائے. شیخ محترم
39 سال، 40 سال بھی نہیں، ابھی آپ کی ایج ہے 39 سال، اور 200 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر 200 کو ڈیوائڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے 39 پہ، تو یہ ایک سال کے اندر 5 سوا 5 کتابیں بنتی ہیں. پھر میں یہ سوچ رہا ہوں شیخ کہ آپ کی ایج 15-17 سال کی تو ہوگی جب سے شروع پہلی کتاب کی، ایسے جی. پھر رہ گئے 23 سال. اب 23 سال کو بھی اگر ڈیوائڈ 200 کو ڈیوائڈ 23 پہ کیا جائے تو یہ تو کوئی 8-9 کتابیں بنتی ہیں ایک سال کی. یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ یہ محترم اللہ کی رحمت ہے خاص. ذالک فضل میں اللہ. بڑی بڑی ساری کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں. یعنی مسند احمد کتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی رحمت سے. وہ ایک ٹیم ورک تھا، وہ اس پر بھی ہمارا کام ہے. پھر الجامع الکامل ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تھا، اس پر بھی اللہ نے مجھے کام کا موقع دیا. پھر شرح صحیح مسلم میری 6 جلدوں میں، وہ میں 12 سال پہلے لکھ چکا تھا. صحیح مسلم کی شرح وہ قدوسیہ شائع کر رہا ہے. میری شرح مسند حمیدی ضخیم جلد میں ہے 1200 صفحے میں، وہ چھپ گئی ہے پچھلے دنوں، انصار السنہ مکتبہ نے شائع کی ہے. کیسے ممکن ہے؟ کوئی تھوڑا سا بتائیں، اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہے، محترم تحریری کام کرنا چاہے تو کیسے؟ میں تو شیخ بات آپ کی ٹوکتا ہوں، معذرت. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ نے 39 سال میں 200 کتابیں لکھ چکے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں 39 سال میں چاہے 200 پڑھی نہ جائیں، پھر اتنی ضخیم کتابیں. اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے آپ کی زندگی کو محترم سامنے نا رکھ ہم کے. دیہاتی لوگ ہیں. میں نے اپنے ابو کو دیکھا ہے، وہ 24 گھنٹے کام کرتے تھے. دن کو اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے کھیتی باڑی ذمہ داراں. تو اب بچے ماشاءاللہ زیادہ تھے، 12 بہن بھائی تھے. میں نے ابو جی خود دیکھا ہے، سال ہر سال وہ رات کو مزدوری کرتے تھے. تو ہم نا دیہاتی لوگ نا بڑے محنتی لوگ ہیں. شاید یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نا ذرا محنتی لوگ ہیں. خالی سے ایک تو اللہ کی رضا اور دوسرا محنت ہو تو اللہ کامیاب کرے گا اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ آسانی فرما دیتا اچھا ہے. شیخ، آپ کی جتنی بھی کتب ہیں وہ کس کس زبان میں ہیں کہ صرف اردو میں ہیں؟ نہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، دونوں زبانوں میں میں کام کرتا ہوں. اچھا شیخ، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا آپ کے پیچھے کوئی دعائیں ماں کی یا کہ آپ کی بیوی جو ہیں، وائف ہیں، ان کا آپ کو موٹیویٹ کرنا کچھ ایسا ہے یا کہ صرف اللہ کا فضل ہی ہے؟ محترم اصلاً اول آخر اللہ کا فضل ہی ہے. تو میری ماں جی بڑی نیک صالحہ خاتون ہیں، ابو جی بھی حیات ہیں. الحمدللہ. ابو جو نے ہمیں کئی دفعہ کہا ہے کہ بیٹا میں نے مزدوریاں کی، محنتیں کی، لیکن ایک بھی لقمہ میں نے اپنی اولاد کو حرام کا نہیں کھلایا. اس کی برکت ہے، اس کی خیر ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی پھر ایک ہو گیا نا. جتنے بھی میں نے بڑے بڑے کام کیے، تو سب سے پہلے میں دعا استخارہ کے بعد امی سے جا کے کہی تھا، ماں جی فلاں کام شروع کرنا ہے، دعائیں کر دو، خدمت پہلے کرتا ہوں. پھر ماں دعا کرتی ہے. یعنی ناممکن کام، مثلا 19 جلدوں میں سر میرے جیسا غریب بندہ الجامع الکامل شائع کر رہا ہے، تو سر یہ کہاں ایک دیہاتی بندہ غریب مسکین، کہاں ایک عالمی لیول کا کام. تو سر اللہ کی رحمت تھی، دعائیں کی. پھر ماں جی سے کہا، ماں جی دعا کر دو. جب ماں نے دعا کی نا تو ایسے ہی تھا جیسے یہ چھپ گئی ہے کتاب، اور ایسے ہی وہ اگلے مہینوں میں شائع ہوگی. ماشاءاللہ جی، بڑی بات ہے. یعنی سارے کام اللہ کی رحمت. پھر ماں کی دعا میں ضرور کرواتا ہوں، اور اس پر میرا ایمان ہے، میری ماں دعا کر دینا تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. شیخ محترم، آپ کے جتنے بھی شیوخ ہیں، اساتذہ ہیں، ان میں سے آپ سب سے زیادہ متاثر کن سے ہیں؟ اور آپ کو متاثر کرنے کی جو ان کے اوصاف یا خوبیاں، کون سی کوئی ایسی خوبی ہے جس نے آپ کو متاثر؟ محترم میں نا 2 اداروں سے پڑھا ہوں مستقل. جامعہ رحمانیہ سے پڑھا ہوں، یہاں سب سے متاثر میں عبدالشراشی صاحب رحمہ اللہ سے ہوں. دوسرا میں مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد میں 3 سال میں نے تخصص کیا، ہائی تعلیم حاصل کی. تو وہاں میں نا سب سے زیادہ ارشاد اللہ قصری صاحب، جو ہمارے دور کے محدث العصر ہیں، بہت بڑے امام اور محدث ہیں. وہاں تو سارے محدثین ہیں، حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، پروفیسر علامہ ساجد عبداللہ ساجد صاحب، یہ میرے 4 وہاں ساز ہیں، سارے ماشاءاللہ عالمی لیول کے ہیں. لیکن میں شیخ قصری صاحب سے سب سے زیادہ متاثر ہوں. ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ سے. شیخ محترم، کوئی خوبی بتائیے گا ان کی جس کی وجہ سے آپ اتنے ان سے متاثر ہیں؟ ان سے بظاہر ہم نے 4-5 کتابیں پڑھی تھیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے ہمیں علوم حدیث کی، جرح و تعدیل کی، علل کی، کتب حدیث ساری پڑھا دی ہیں. وہ سر ایک اصول پر بحث کر رہے نا، 20 کتابوں کے حوالے دیتے تھے، لاؤ تاریخ کبیر، لاؤ جرح و تعدیل، لاؤ مسند احمد، اس انداز میں پڑھاتے تھے. یعنی کتاب ایک جرح و تعدیل کے ضوابط پڑھا رہے ہیں، لیکن سینکڑوں کتابوں کے ہمیں سیر کرواتے تھے.
یہ چیز نا ہمارے مدارس سے مفقود ہے، اور یہی آپ کا زیادہ متاثر ہونے کی وجہ بھی بنی. یہ وجہ اچھا، بنی. شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حافظ جو ہیں، پھر جب مرکز تربیہ میں رمضان میں چھٹیاں ہوتی تھی، گرمیوں کی ماہانہ چھٹیاں ہوتی تھی 1 مہینے کی، تو میں نے نا یزم کر لیا تو میں نصری صاحب کے پاس ہی رہنا ہے. تو الحمدللہ میں وہ مہینے بھی نا استاد جی کی لائبریری میں رہتا تھا مہینے. تو بڑا ہی زیادہ میں نے استفادہ کیا. شیخ کا معاون بن کر میں نے، تو اللہ نے شرح صدر کر دی تھی کہ یہ طریقہ ہے کام کر. یعنی چھوٹا طالب علم ہے، اس کو ایک بزرگ محدث کا ساتھ مل جائے، اس سے اچھی کیا قسمت ہو سکتی ہے. شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حافظ اللہ، آپ ان سے بھی بڑے متاثر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب رحم اللہ کی الجامع الکامل جب ابھی چھپی نہیں تھی، مخطوط تھی، دارالسلام نے پہلا طبع شائع کرنا تھا، تو انہوں نے اس پر کچھ کام کروانے تھے. انہوں نے مجھ سے کام کروایا، اور بھی ٹیم ورک تھا، اور بھی لوگوں سے کام کروایا. اس دوران میں نے اظہار کیا کہ اس میں نا کچھ منہجی کمزوریاں ہیں. تو وہ عبدالعزیز مسعود صاحب دارالسلام کے مینیجر صاحب لاہور والے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے بلایا، میں نے تفصیل بتا دی. پھر نا اسی مہینے میں مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا. تو انہوں نے ٹائم طے کر دیا شیخ صاحب سے کہ بن بشیر آپ سے نا وہ کچھ مناقشہ وغیرہ اپنے اعتراضات حل کروانا چاہتا ہے استفادہ کے لیے. تو محترم مینیجر صاحب مجھے لے کر جا رہے ہیں، منیب کبریہ حافظہ اللہ، یہ مدینہ کے مینیجر ہیں دارالسلام کے. راستے میں مجھے سمجھا رہے ہیں کہ شیخ صاحب نا اعظمی صاحب نا صرف 5 منٹ دیتے ہیں ہر کسی کو. اچھا، 5 منٹ میں بات کلوز کرنی کیسے ہے. بھی کرنی. میں نے کہا ابھی 5 منٹ ہی کافی ہیں. جاتے ہی باتیں شروع ہو گئیں. تو شیخ صاحب جو میں نے اعتراض کیے تھے نا وہ لکھ کر شیخ کو بھیجے گئے تھے، دارالسلام نے بھیجے تھے آپ کے جانے سے پہلے. تو شیخ صاحب پڑھ چکے تھے وہ، تو ایک کر کے بیان کر رہے تھے. میں بھی کچھ جو ناقص علم توجیحات بیان کر، شیخ صاحب ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو اس موقع پہ جب 5 منٹ ہو گیا نا تو مینیجر صاحب کہتے شیخ صاحب چلیں؟ میں نے کہا چلیں. تو شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ وفات پا گیا. وہ فرماتے ہیں ان کو بھئی آپ جائیں، حسینوی صاحب نہیں جائیں گے. تو میرے لیے مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہاں یہ غریب مسکین بندہ، کہاں ایک وقت کا امام اور محدث، دین، کلیہ حدیث، مدینہ یونیورسٹی. بہرحال پھر ہماری نا مغرب تک تفصیلی میٹنگ ہوئی. وہاں شیخ صاحب نے، میں چونکہ ایک فقیر ہوں، ایک منگتا ہوں، علم کا پیاسا تھا، میں نے بڑے سوال کیے، بڑے زیادہ سوال کیے شیخ صاحب سے. وہ میں نے شیخ پر کتاب بھی شائع کی ہے محدث مدینہ کے نام سے، اس میں ساری تفصیل میں نے لکھ دی ہے، 300 صفحے پر مشتمل. تو اس نے نا مجھے گرویدہ شیخ کر لیا. اسی محبت کا نتیجہ تھا. پھر شیخ میرے رابطے میں رہے 2010 سے. تو ابھی 17 میں دوبارہ گیا تھا حرمین کی زیارت کے لیے. تو شیخ نے مجھے کتاب بھی دے دی، بیٹا آپ اس کو شائع کریں، حتمی ایڈیشن. اب جو نسخہ معتمدہ ہے وہ دار ابن بشیر والا ہے، جو الحمدللہ ہم نے اس کو بیت السلام کی، ہاں جی وہ میں نے شائع کیا، جملہ حقوق میرے نام. شیخ محترم، اس سے محبت ہو گئی. ماشاءاللہ جتنے بھی جملہ علوم و فنون ہیں ان میں سے آپ کا پسندیدہ موضوع کون سا ہے؟ محترم قرآن و حدیث سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلمان ہو اس کے دل میں قرآن و حدیث سے محبت نہ ہو، سرنا باقی آلات ہیں، اصل قرآن و حدیث ہی ہے. تو پھر قرآن کریم کی شرح تفصیل وہ تو ساری ہے ہی حدیث. تو مجھے نا حدیث سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ زیادہ آپ کا فیوریٹ ہے. اور بر صغیر میں جس انداز میں کام ہونا چاہیے علوم حدیث پر نہیں ہوا، تو اللہ مجھے زندگی دے دے، مجھے توفیق دے دے. میں ایک عزم کے ساتھ میں نے تحریک چلائی ہوئی ہے کلیت الحدیث نبوی شریف، یہ میرا پورا شعبہ ہے. یعنی 33 کتابیں میں نا اپنے سلف کی علوم حدیث پر شائع کر چکا ہوں. وہ فن علوم حدیث کے جس پر آج تک اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے، بندہ فقیر اس پر متعدد کتابیں لکھ چکا ہے، شائع کر چکا ہے. مزید آگے سسٹم جاری ہے. اللہ تعالیٰ ڈیلی مصروفیات سے بھی اپنی سے آگاہ کیجیے کہ آپ کی تدریسی بھی، تصنیفی بھی، تبلیغی بھی، اور ظاہر ہے ایک خاندان بھی ہے، ایک فیملی بھی ہے، وہ بھی مصروفیات ہے. یہ سارا خود ہی آپ اکیلے مینیج کرتے ہیں یا کہ کوئی آپ کا نائب ہے، آپ کی ایک ٹیم ہے جو یہ سارا آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ محترم میں نا صبح یعنی 8 بجے کوشش کرتا میں مدرسہ قصور پہنچ جاؤں. میرا گھر دور ہے آپ کا؟ اپنے گاؤں میں ہی ہے، 25 کلومیٹر دور ہے میرا مدرسہ.
موٹر سائیکل پر میں کوشش کرتا ہوں 8 بجے پہنچ جاؤں. ظہر تک مدرسے قبول کرے. آمین ویاکم. ظہر تک میں مدرسے ہی پڑھاتا ہوں. فتویٰ بھی ڈیوٹی ہے میری، جماعت کی طرف سے فتویٰ بھی لکھنا ہوتا ہے. یعنی جو بھی کام ہے نا میرے بیرونی وہ میں نے ظہر تک نپٹانے ہیں ہر صورت. ٹھیک ہے. یعنی پھر ہم کتابیں شائع بھی کرتے ہیں، لوگ پھر ہم سے کتابیں خریدتے بھی ہیں آن لائن وغیرہ. یعنی وہ سارے کام میں نے ظہر تک کرنے ہیں، فارغ ہو جاتا ہوں. پھر ظہر کے بعد جا کے نا تھک جاتا ہوں، سو جاتا ہوں. پھر نہ ساری سے رات میں دن سارا بیٹھا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. اور یعنی گھر کی بیٹھک ہی میرا ریسرچ سینٹر ہے. یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد لگا لیں کہ وہ آپ نے پھر تحریر میں اپنے آپ کو لگایا ہوا. پھر میں نے گھر سے نا نماز کے لیے باہر نکلنا ہے، رہتا گاؤں میں ہوں لیکن میرا گاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اپنا تصنیفی کام. تھک جاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. یعنی بیوی صاحبہ، میرے بچے وہ میرے خادم ہیں، اور کوئی میرا خادم نہیں الحمدللہ. شیخ محترم، اولاد آپ کی جو ہیں ماشاء اللہ، بیٹے یا بیٹیاں، وہ کتنے ہیں اور کیا دین کے ساتھ کوئی اٹیچ ابھی ہیں؟ میرے ماشاء اللہ 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. تو یعنی وہ سارے ہی دین کے ساتھ اٹیچ ہیں. کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی درس نظامی، سکول بھی، دنیا بھی، یعنی دونوں تعلیمیں، دنیاوی دینی دونوں ماشاء اللہ حاصل کر رہے ہیں. نقشے قدم پہ چلائے ان کو بھی. جو میں نے گھر میں لائبریری ہے نا، مجبوریاں ہیں. ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں قصور میں اپنا گھر خرید سکوں، ورنہ 50 کلومیٹر کون کرتا روزانہ، مجبوری ہے. اس کا مجھے اور میرے محلے والوں کو فائدہ کیا ہوا کہ وہاں نا وہ لائبریری میری طالبات کا مدرسہ بن چکی ہے. 7-8 سال سے بخاری تک وہاں بھی کلاسیں پڑھا رہا ہوں. نماز فجر کے بعد گھنٹہ دے رہا ہوں، اور ادھر دے کے پھر آپ جاتے ہیں؟ ہاں جی، ادھر پڑھا کے. اور عصر کے مغرب کے بعد بھی گھنٹہ بیٹیوں کو دے رہا ہوں. بخاری تک میں ادھر بھی پڑھا رہا ہوں. میرے محلے کو فائدہ ہو گیا، میرے بچوں کو فائدہ ہو گیا. جی بالکل، بے شک. اب لائبریری ہے تو وہ نا اہل علاقہ بھی ماشاء اللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے خوشی ہے، چلو اسی بہانے صدقہ جاریہ ایک بن گیا. شیخ محترم، آپ دورہ جات بھی کرواتے ہیں، اس بارے بھی کوئی آگاہ فرمائیے، اس کا کیا طریقہ؟ محترم نا مختلف مدارس مجھے بلاتے رہتے ہیں. تو میرا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں نے نا محدثین تیار کرنے ہیں. ایک ویژن ہے میرا زندگی کا. میں تو محدث نہیں ہوں، میں تو چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن محدثین کی جماعتیں میں نے تیار کرنی ہیں. تو وہ سر نا میں علوم حدیث کے نا 100 سے زیادہ اقسام ہیں، 100 سے زیادہ. میں ایک ایک اصطلاح پر، ایک ایک قسم پر سر مستقل دورے کروا رہا ہوں. مثلا علل ایک بڑا مشکل فن ہے حدیث کے اندر، تو اس پر میں نے 2 مہینے کا دورہ کروایا. پھر 2 اس پر کتاب میری شائع ہو چکی ہیں، 2 کتابیں. علل کا ابتدائی کیا تھا، اور علل حدیث کے اصول و ضوابط 300 صفحے کی. اب تیسری کتاب نا زیر تکمیل ہے. یعنی ایک اب نا 32واں دورہ میرا مسئلہ تدلیس پر جاری ہے. اللہ زندگی دے دے تو میری چاہت ہے. یعنی تاریخ میں یہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ گزرے ہیں کہ انہوں نے نا 15-20 اصطلاحات پر مستقل کتابیں لکھی. تو میری چاہت ہے کہ میں وہی دور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو دوبارہ سے میں نا ان کی یاد تازہ کر دوں. بس لگا ہوا ہوں. الحمدللہ جی، اللہ کامیاب فرمائے. اپنے ادارے میں بھی دورے کرواتا ہوں، دوسرے اداروں میں بھی جو مجھے بلاتے ہیں میں وہاں بھی مستقل دورے کرواتا ہوں. ایک اصطلاح پر میرا ایک دورہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا دورانیہ 2 ماہ تقریباً، کم از کم 1 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے. پھر رمضان میں ہمارا بڑا دورہ ہوتا ہے قصور میں، وہ ماشاءاللہ کراچی بڑی بڑی دور سے. پھر ہمارے پاس زیادہ یہ بڑے بڑے اچھے کیمرے، یہ سادہ موبائل ہی ہمارے ہیں ٹوٹے پھوٹے. پھر میرا یوٹیوب چینل ہے علوم الحدیث یوٹیوب پر. یعنی علوم حدیث پر 1000 سے زیادہ میرے لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں. یعنی جو بھی رابطہ مجھ سے میں کہتا بیٹا یہ سن لیں، یہ ہمارے دورے ہو چکے ہیں. یعنی ہر بار نا نیا دورہ کروانا ہے. تو مجھے یقین ہے قیامت تک دنیا ان سے فائدہ اٹھے. اور وہ کتابیں بھی ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں، شائع کر رہا ہوں، دورے بھی کروا رہا ہوں. شیخ، دور حاضر میں دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان میں کون کون سی کوتاہی کہہ لیں یا کوتاہیاں کہہ لیں جو ہیں جن کو دور کرنا اشد ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں، وہ ذرا کوئی روشنی ڈالیے. محترم نا وہ غم، وہ درد، وہ فکر وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. بالکل، جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطالعے کا اتنا شوق تھا، کرتا تھا، اسی وجہ سے دوسری میں داخلہ ملا، اسکول والوں کو اپنے کلاس کے جو طلباء تھے ان کو موٹیویٹ کر کے میں عربک پہ لایا، لیکن آج واقعی وہ نہیں ہے. ادھر سے کلاس اینڈ نہیں ہوئی، کوئی سو گیا، کوئی باہر نکل گیا، کچھ ایسا. یعنی کہ آپ کا یہ ہے کہ کوتاہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو اپنا خارجی مطالعے کا بالکل شوق نہیں. ہاں، خارجی مطالعہ کا. یعنی طالب علم ہیں، موبائل کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، کھیلنے کے ساتھ اٹیچ ہیں، فضول ایسے یا گوئیوں میں اٹیچ ہیں.
اساتذہ سے انٹیچ ہو گئے ہیں. یعنی ہمارے مدرسوں میں اب بھی محدثین ہیں لیکن ان کے ساتھ تیج دور دور ہیں طلبہ. ان کو تراشا بھی نہیں جا رہا، وہ جا بھی نہیں رہے. مدارس میں مکتبے ہیں، لائبریریاں ہیں. یعنی میں سارا دن سر سے رات میں لائبریری بیٹھا رہتا ہوں، تھکتا نہیں ہوں الحمدللہ. یعنی ایسے لگتا ہے یہ میں محدثین سے ہم کلام ہوں، وہ مجھے پڑھا رہے ہیں. آج بھی ہیں لیکن وہ ایک شوق نہیں ہے. وہ اب دیکھ شوق لیں نہیں کہ گراؤنڈ میں باہر جامعہ کے میں زیادہ رش اور شور ہوگا، لائبریریاں ویران ہیں، کوئی بھی نہیں جاتے. شیخ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو آپ اسلامی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کس قدر اہم سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی بات کی نا سوشل میڈیا ڈیجیٹل. سر یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. 2008 میں نے نیٹ کا لفظ سنا تھا، چھانگا مانگا میں انٹرنیٹ کا لفظ سنا تھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بلا ہے. میں پوچھ رہا ہوں دکانوں سے بھائی انٹرنیٹ کیا ہے، آپ سے پوچھا ان سے پوچھا. ایک نے کہا کہ بھائی آپ نا اعجاز بھائی کی دکان پہ چلے جائیں، وہ انٹرنیٹ جانتا ہے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی یہ نیٹ. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کیا ہے نیٹ. وہ کہتے میرے پاس آ جاؤ، گوگل کھول لی، کہتے مسئلہ بولو. یعنی نہ وہاں سے مجھے پتہ چلا. پھر سر میں نہ انگلش زیادہ جانتا ہوں، بس دین کی طرف میری توجہ زیادہ ہے. تو پھر نہ پیچھے میں لگ گیا. سینکڑوں میری تحریریں یعنی نوٹ پر گوگل پر پڑی ہوئی مطلب کہ ہیں. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اسلامی اشاعت سر کے لیے بڑا بہت ہی ضروری ہے. مؤثر ہے، بڑا ہی مؤثر ہے. ماشاء اللہ. لیکن شیخ ایک بات بھی تو ہے نا کہ جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء، طلباء، خطباء وہ بنیادی کتب سے دور نہیں ہو گئے. سر یہ سچ ہے. وہ کہتے ہیں جی اس پہ پی ڈی ایف آ گئی، اس پہ کتب آ گئی، تو یہ بنیادی جو کتب ہے اس نیٹ نے مجبور کر دیا ہے. اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ صدی کتاب کی آخری صدی ہے. یہاں تک یہ سچ ہے. لیکن سر جو صحیح اہل علم والے اہل علم لوگ ہیں نا، وہ سر کتاب سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے. اور قیامت آ جائے گی. یہ تو سر ڈیجیٹل ہے نا، اور کل سے ڈیجیٹل کیونکہ 100 کو نا ہیوی بھی چیز آ جائے، ہیوی چیز آ جائے، لیکن پھر بھی کتاب کی افادیت وہ سر قیامت تک ہے اور اس کی بقا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پچھلے مہینوں میں کچھ فری تھا، میں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. یعنی کتاب سیریز میں نے تیار کر دی ہے. وہ میں ابھی پھر میں مصروف ہو گیا دوسرے کاموں میں. تو وہ بھی میں نا ایک یعنی 30 میرے لیکچر ہیں کتاب سیریز کے نام سے. یعنی کتاب کے بغیر سر ہم اندھے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا نے تھوڑا دور کر دیا سر یہ سچ ہے. لیکن اس کے فائدے بھی بڑے ہیں، فائدے کوئی بھی حاصل ہیں، کرنا چاہے تو بہت فائدے ہیں. اچھا شیخ محترم، آپ کی ماشاءاللہ زندگی اللہ آپ کو ایمان والی، صحت والی، نیکیوں والی اور اسی طرح تصنیفی کام کرنے والی زندگی عطا فرمائے لمبی. آپ کی زندگی میں دور طالب علمی سے لے کر اب تک کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس نے آپ کو پریشان بھی کیا ہو یا متاثر کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ ہمارے سے شیئر کر دیں. محترم ایک نہیں بہت زیادہ واقعات ہیں. اللہ ہم سے کام لے لے. یعنی سر یہ مشکلات یہ خیر والے لوگوں پر آتی ہیں. اگر مشکلات اور پریشانیاں اتنی ہی بری چیز ہوتی نا پھر انبیاء علیہ السلام پر کبھی نہ آتی. سر دو ہی باتیں ہیں، یا مشکلات سے گھبرا کر اپنے گھر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں. سر آپ کی زندگی اور آپ کی موت برابر ہے. سر کون ہے ایسا جس نے کام کیا ہو مشکلات سے نہ گزرا ہو؟ صحابہ کرام دیکھ سر لیں، نبی علیہ کوئی بھی السلام نہیں ہے. دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں ہے. حق اور سچ میں پہچان کے بڑے طریقے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ حق والے وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ایسی آزمائشیں ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ آزمائشیں تو دھوپ اور سایہ ہیں، یہ تو آنی جانی ہیں. جو شخص مومن اور منافق کی پہچان ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جو مومن ہوتا ہے حقیقی معنوں میں وہ سارے ان آزمائشوں کے بعد اور تیز ہو جاتا ہے اور اپنا، کیونکہ پتہ ہے مرنا جینا برحق ہے، ٹینشن کس بات کی، ڈرنا کس اور بات آپ کا. سب محبت جو رکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل ترین وقت آپ کی زندگی کا ہو جس سے آپ نے کوئی فائدہ بھی حاصل کیا اور بڑی مشکلات آئی ہوں، کچھ ایسا ایک واقعہ بیان کر دیجیے. محترم دوران طالب علمی میں جب گھر سے آتا تھا ہم غریب لوگ تھے، تو چونکہ بہن بھائیوں کو شعور ہی نہیں تھا دین کا، توجہ کام ہی تھی میری طرف. تو سارا اپنا 1 روپیہ بھی بعد دفعہ پاس نہیں ہوتا تھا. میں لاہور آتا تھا، مہینہ پڑھتا تھا، واپس جاتا تھا. تو کیسے کرتا تھا؟
وہ سر نا ہمارے دیہاتوں میں ٹرک ٹرالے گنے والے ہلدی والے گندم والے میں اڈے پر آ کے رک جاتا، وہ سر نہ گزرتے، میں ان کی منت اللہ کرتا بھائی میں نے لاہور جانا ہے، تو وہ پھر قصور لے آتے کوئی، وہاں سے پھر کسی اور کی منت کرتا، یعنی نہ ریڑھی پر ٹرالے پر اور کئی میل پیدل بھی سفر کرتا میں زمانہ طالب علمی میں۔ تو سر جب جامعہ رحمانیہ تیسری کلاس میں لکھنا شروع کر دیا، اب پیسے نہیں ہوتے تھے کاپی خریدوں، تھے نہیں، تو لیکن مجھے جنون تھا، شوق تھا۔ امام شافعی کے واقعات شیخ البانی رحمہ اللہ سگریٹ کی ڈبیوں پر لکھتے رہے شروع میں، یہ سارے واقعات ہمارے سلاف کے وہ ہمارے لیے ہی تھے، کس کے لیے ہیں؟ بالکل مشعل راہ ہے تو ہمارے لیے۔ ان سے میں نے اپنے آپ کو ہمت دی بھی کام کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں سرنا مدرسہ میں اشتہار چھپتے تھے، تو کتنے اشتہار مدارس میں فضول ہی ہو جاتے ہیں، میں سر ان کو لے کر نا وہ میں کاپیاں بنا لیتا تھا، کاپی کے سائز کا پھاڑ کے اس کو کاپی بنا کے اسی پہ لکھ۔ ہاں جی، بڑی کتابیں لکھی میں نے ایسے، ششمائی سالانہ امتحان مدرسے میں ہوتے رہتے ہیں، کتنے کویشچن پیپر ہوتے ہیں، تو وہ سارے کویشچن پیپر سب کو پتا ہوتا تھا یار غریب بندہ ہے یہ سے لکھنا کوئی نہ کوئی، وہ سارے مجھ جمع کرواتے تھے، میں وہ پنے لگوا کر ایسے کام کرتا تھا۔ پھر سر نا جامعہ رحمانیہ مجھے عادت بن گئی کہ ظہر سے لے کر عشاء تک میں ادھر ہوتا تھا، تو طلبہ میرا کھانا نہیں رکھتے تھے، اب میں کھانا کھاؤں کہاں سے، بھوک لگ جاتی تھی بڑی، ہوٹل سے ہم کھا نہیں سکتے۔ سلف کے واقعات صحابہ کرام کے بھوک پیاس کے وہ ہمارے سامنے تھے، ہمت ہوتی تھی کچھ نہیں ہوگا، میں مرتا نہیں۔ بہرحال جو میرے ساتھی ہیں جامعہ کے وہ سارے جانتے ہیں یہ واقعات، میں سرنا سیدھا جاتا تھا بورچی خانے میں، تو طلبہ کے بچے کچھ ٹکڑے کتنے ماشاءاللہ وافر پڑے ہوتے ہیں، تو وہ سر ایک بار نے 20 دفعہ وہ میں الحمدللہ کچھ کھانا وہاں لگا ہوا ہے، سالن کچھ وہاں، یعنی اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ تربیہ میں سر ایسے ہی تھا، مشن نہیں چھوڑا، مشکلات آئیں، یعنی موت کے منہ سے اللہ نے مجھے شیخ محترم میں تو واپس سمجھتا کیا، ہوں لیکن اللہ کی رحمت ہے، یہی مشن ہے نہیں جو کہ چھوڑیں اللہ نے گے، آپ کو قبول کیا ہے، اتنی مشن کتب بھی نہیں چھوڑیں گے لکھی، انشاءاللہ، الحمدللہ مر انشاءاللہ۔ جانا ہے۔ میں تو سر نا ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں، ہر رات کو آخری رات، شاید یہی وجہ ہے کہ نیند نہیں آتی جلدی، تھکتا نہیں، لگا رہتا ہوں۔ مشکل وقت تو ہو گیا کہ آپ کے لیے سفر کرنا، ٹریول کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی مشکل تھیں، لکھنا مشکل تھا کیونکہ کوئی چیز پاس نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، لیکن خوشی کا بھی وقت ایک ہوتا ہے زندگی کا، اللہ اکبر۔ اولاد ہوئی ہو یا آپ کی شادی ہوئی ہو یا آپ کامیاب ہوئے ہو یا پہلی کتاب لکھی ہو، کون سا ایسا کوئی وقت ہے زندگی کا لمحہ، دن کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہو؟ سر چونکہ ماشاءاللہ میں ہر مہینے ہی کتاب کو نہ کو لکھ جاتا ہوں، یعنی بڑی کتابیں بھی سال 2-3 سال میں مکمل کر جاتا ہوں، اللہ کی رحمت ہے۔ سر سب سے زیادہ خوشی کا موقع اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل کو طبع کروایا۔ شاید کتنی جلدوں میں ہے؟ میں آپ کے سر یہ 19 جلدوں میں ہے۔ اس کا سر منہج یہ ہے کہ تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا گیا ہے، 16,500 سے زیادہ حدیث ہیں، 16,500 سے زیادہ حدیث ہیں، 19 جلدوں میں ہے۔ 19 جلدوں میں ہے، 19 جلد فہرست ہے۔ تو سر یعنی یہ نسبت ابن بشیر، مجھے کہتے ابن بشیر کہتے ہیں، تو میرے دائرے کا نام ہے دار ابن بشیر، نشر و اشاعت کا دارہ، اس میں شروحات صحیح بخاری، کتب حدیث اور کافی کتابیں اپنی سلف کی خلف کی، یعنی میرا اعلان ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی بھی اچھی کتاب ہو حدیث پر، علوم حدیث پر، شرح حدیث پر مجھے بھیجے، میں اور شائع کی ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ سر سب سے خوشی والا دن الجامع الکامل جب شائع ہوئی تھی، اس وقت یہ میں بڑا خوش ہوا تھا۔ آپ کے لیے اعزاز ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ شیخ محترم آپ کا جامعہ ہے، اس کی طریقہ تعلیم یا کوئی منفرد کوئی ایک پہلو، ایک چیز ہو جو کہ تمام اداروں کے جو محتمینین ہیں ان کے لیے جو ہے استفادے کا باعث بنے، کوئی بتا دیجیے کہ کس طرح چلا رہے ہیں، اس کی تعلیم کیسے ہے، یہ تھوڑی سی وضاحت۔ محترم الحمدللہ ہر جامعہ کی انتظامیہ بہتر سے بہتر سسٹم لاگو کرتی ہے، تو میں سر دیہاتی بندہ ہوں، میں بھی مدارس سے ہی پڑھا ہوں، تو سر میں نے جو زیادہ بہتر سمجھا وہ میں نے اپلائی کیا ہے۔ مثلا سر حفظ ہے، حفظ میں سر ہم نے نا کچھ پیریڈ بھی لاگو کیے ہیں، یعنی ترجمے کا حافظ ترجمہ کے بغیر ہو، سر یہ بہت بڑی غلطی ہے، حافظ ہو ترجمہ نہ آئے تو سر یہ نہیں۔
سر نا حافظ کو ہم اسکول سے بھی تھوڑا بہت ٹیچ رکھتے ہیں، انگلش ریاضی ہلکی پھلکی وہ بھی پڑھتے ہیں بچے، یعنی اس طریقے سے ہم تجوید بھی ہے اسکول کے ساتھ بھی، تجوید کے ساتھ بھی، ہاں اور ترجمے کے ساتھ، وہ ہم نے نا پیریڈ بنائے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے کا پیریڈ، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، وہ اس تو طرح۔ حضرت اس سے جو ہے حفظ، ایک حافظہ پختہ رکھنا منزل، اس پہ کوئی نہیں پڑتا اثر؟ وہ سر طلبہ تھک جاتے ہیں، اب سر 3 گھنٹے مسلسل طلبہ نے پڑھنا ہے، تھک جاتے ہیں، تو درمیان میں 20 منٹ کا وقفہ بھی اور ریفریشمنٹ بھی اور دوسرا سبق ہو جاتا ہے، بچے بڑی خوشی سے پہ کرتے ہیں۔ شیخ آپ کی کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح الشامل، اس کا منہج کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ محترم الجامع الکامل فی الحدیث سے یہ شامل میں نے شائع کی ہے، پہلے مراجعہ کیا ٹیم ورک کے ساتھ، پھر میں نے اس کو حتمی طبع میں نے شائع کی ہے۔ یہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے آخر میں اپنا نام محمد عبداللہ الاعظمی المعروف بضیاء اس نام سے وہ لکھا الجامع الکامل پر، ہم نے ویسے شائع کیا۔ محترم یہ کام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کی خواہش کا اظہار کیا، اور بھی سلف خلف نے، یہ کام ہونا چاہیے۔ کام کیا ہے؟ کوئی آپ سے سوال کرے کہ شیخ محترم صحیح احادیث کہاں ہیں، تو آپ یہی جواب دیں گے بخاری مسلم میں ہے، تو باقی جی کچھ مسند احمد میں ہیں، کچھ ابو داؤد میں ہیں، کچھ مستدرک، ایسے نا۔ تو یہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ سے مختلف سوالات ہو چکے تھے کہ جب حدیث حجت ہے تو آج تک احاطہ کیوں نہیں ہو سکا؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کو توفیق دی، انہوں نے 20 سال محنت کی، یونیورسٹی سے ڈین کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں مدینہ یونیورسٹی سے، تو سر یہ نا 20 سال وہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے، شرط لگا لی کہ جب تک الجامع الکامل مکمل نہیں ہوگی میں باہر نہیں جاؤں گا، اور ایسے ہی کیا۔ تو اس میں سر نا تمام احادیث صحیحہ کا احاطہ کر دیا گیا ہے، وہ فقہی ترتیب سے ہے، صحیح بخاری جیسے صحیح بخاری کی ترتیب سے ہے 100%، اس میں بخاری بھی آ گئی ہے، مسلم بھی آ گئی فقہی ابواب کے ساتھ، اور جتنی بھی احادیث بخاری مسلم کے علاوہ لائے ہیں ان کی سر سندوں پر دراسہ کیا ہے، تخریج کی ہے، جرح و تعدیل کے لحاظ سے راوی پر بحث کی ہے، اگر کوئی مشکل لفظ ہے حدیث میں غریب الحدیث تو اس پر بھی دراسہ کر دیا شیخ نے۔ یعنی یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی جب حدیث کو چھوڑ دیا گیا صحیح معنوں میں۔ 20 سال کی خدمت۔ ایک استاد ابو داؤد پڑھانے والا ہے تو وہ بڑا کم ہے کہ وہ مسند احمد کا بھی مطالعہ کرے، مستدرک حاکم کا بھی مطالعہ کرے، معجم طبرانی کبیر کا بھی مطالعہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے، نہ کرتے ہیں کوئی۔ تو شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے وہ ممکن بنا دیا ہے۔ جو استاد صحیح بخاری میں کتاب الایمان پڑھا رہا ہے، ساتھ خارجی مطالعہ میں الجامع الکامل کو بھی رکھے، وہاں سے کتاب الایمان کا مطالعہ کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ تمام کتب حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے۔ پھر شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے اس کا 6 جلدوں میں تلخیص بھی کی تھی، 5 جلدوں میں کی تھی، وہ دار و بطیب ماشاء اللہ ہمارا ایک مثالی ادارہ گجرانوالا سے، اس نے اس کو شائع کر دیا ہے۔ 6 جلدوں کے حقوق ان کے پاس ہیں اور 19 والے میرے پاس ہیں۔ اب الحمدللہ یعنی یہ کتاب بڑی عالمی لیول کی ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے، میں نے شائع کی 1 دفعہ 2 دفعہ میں نے شائع کی، ابھی بھی ڈیمانڈ باقی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پھر توفیق دے میں اس کو ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے فری تقسیم کروں انشاءاللہ جی، اللہ آپ کی نیک خواہش پوری فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا حدیث کا خدمت ہے حدیث کی۔ شیخ محترم اب کے علماء ہوں، طلباء ہوں، خطباء ہوں، ان کو کوئی جامع سے آپ نصیحت کر دیں جو کہ دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ دنیا وہ تو ہماری مقرر ہے، مقدر میں جو لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، تو اس دنیا کے پیچھے لگ کے انسان اپنے آپ کو ضائع کر دے، اپنا ہم غم دنیا بنا لے تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ عالم ہو پھر دنیا سے محبت کرے، عالم ہو پھر دنیا کو ترجیح دے، عالم ہو پھر کتب سے اپنے آپ کو دور کرے، حدیث سے دور کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مدینہ میں حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ حدیث کی اہل نہیں ہے، تو سر اب کا وہ قول فٹ کر تو کدھر جاتا ہے؟ یہ بھی ہماری کمزوری ہے، ہر ممبر پر بیٹھنے والا ہم عالم کہہ دیتے ہیں، نہیں،
ابن قیم فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 تفسیر کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سر فرد واحد بر صغیر کو محدثین سے بھر گیا، تو پیچھے وجوہات ہیں۔ ایک یہ وجہ تھی، ان کا مرنا جینا دین تھا، علم تھا۔ یعنی کہ اب بھی علماء طلباء وغیرہ اپنا اوڑھنا بچھونا مرنا جینا علم بنائیں۔ سر آج بھی محدثین ہیں، الحمدللہ ہیں۔ مثلا ابو اسحاق الحویانی صاحب، یہ مصر کے امام اور محدث ہیں، اس دور کے جرح و تعدیل کے امام ہیں، میری محبوب شخصیت ہیں، شیخ البانی کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے علل الحدیث ابن ابی حاتم کا 100 سے زیادہ بار مطالعہ کیا۔ سر یہ دلیل ہے، جس کو آج بھی ان مبارک علوم کے ساتھ محبت ہو جائے گی وہ سلف کی طرح امام اور محدث بن جائے گا۔ تو جب ہمیں محبت دنیا سے ہے تو وہ سر نہیں۔ شیخ محترم، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے جو اہم اور قیمتی ترین چیز ہے جو انسان کسی کو دے سکتا ہے وہ وقت ہی ہے، اور آپ نے اتنا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں، کتابیں، تدریس، سب چیزیں کرتے ہیں، اس میں سے ہمیں آپ نے وقت دیا ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہو، راضی ہو۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے چمکتے ہوئے ستارے، دین اسلام کے روشن مینارے۔ انہی میں سے ایک تھے ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ دعا فرمائیے اللہ ان کا آنا مبارک کرے۔ اسی طرح آپ نہا اسٹوڈیو سے اٹیچ رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا بزم علماء پروگرام۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔